بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ، یا احمد یا قائم یا حفیظ اللہ، یا شہید یا عادل یا حکیم یا نور، یا شفیع یا خلیل یا کلیم یا حبیب یا مصطفیٰ یا مرتضی یا مجتبی یا مختار یا حجاج یا برہان یا ابتار یا والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف پڑھیے، صلاۃ والسلام، بھائی درود پڑھیے، صلاۃ والسلام۔ میرے بھائی جو مائک جو پہلے کھڑے تھے انہوں نے بھی گزارش کی، میں بھی گزارش کروں گا، بعد میں آپ پھلانگ کے آئیں گے۔ اللہ جو ایک قدم آگے آئے، آج 5 عمرے کی ٹکٹ ہے ماشاءاللہ، 5 جہیز فنڈ ہیں اس محفل میں۔ جو ایک قدم آگے آئے، ایک دفعہ اس کی قسمت میں مدینہ لکھ دے میرے مالک۔ دیکھتے کون آ گیا تھا، آپ بیٹھے پیچھے سے، جو 2 قدم پیچھے سے آگے آئے، جلدی جلدی جلدی، جو 2 قدم پیچھے سے آگے آئے، 2 دفعہ مالک اس کی قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ جو 3 قدم آئے، کیمرہ چوک تیسری دفعہ مدینے جائے، چوتھی دفعہ بھی جائے، ساری زندگی جیتا رہے بس مدینے ہی جائے۔ سبحان اللہ، محفل بڑھ جائے گی، رش ہو جائے گا، شاکان مصطفیٰ کا جمع غفیر بڑھے گا اس محفل میں۔ مگر دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، بزرگ تشریف فرما ہے، کبھی آپ کو اللہ دل کی آنکھ دینا تو آپ اس آنکھ سے دیکھیں رب کے ملائکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں حضور کی محفل میں۔ تو ہمارا ایمان ہے جہاں پہ میرے آقا لجپال کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ تو دل کی آنکھ ملے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے ملائکہ ہیں یہاں پہ۔ عزیزان من، میں نے درود پاک آپ کو کہا، آپ نے بڑی سونی زبان سے پڑھا۔ کتاب ہے کافی 6 ماہ سے سال سے میری روٹین میں میں اسے پڑھتا ہوں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو درود پاک سے شروع ہوتی ہے اور درود پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کٹی وڈی میں گل کی تھی سبحان اللہ، کٹی چھوٹی تو سان کی میں کہ تواڈی سبحان اللہ دی ضرورت ہے۔ اچھا جی بزرگ سبحان اللہ کہنے تے اللہ سندا بھی، وہ دی وجہ ہے کہ رب کہتا ہے میں سفید بالوں کا بڑا حیا کرتا ہوں۔ تو لہذا اس طرف نہیں میں جانا چاہتا، بات سنانی مقصود ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو درود پاک سے شروع ہوتی ہے اور درود پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس
کتاب کے مصنف کا نام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ مصر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، صاحب حال بزرگ ہیں، صاحب کشف بزرگ ہیں، آنے والے کے دل کی بات کو جان لیتے ہیں۔ عزیزان من، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یا کسی اور سلسلے میں یہ کتاب منازل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بزرگ بیٹھے ہو، منازل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جس نے ولایت کی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہو وہ دلائل الخیرات شریف کا مطالعہ کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے۔ سب سے بڑی اس میں خوبی یہ ہے اس کتاب میں، آپ کی سبحان اللہ کو میں منتظر رہوں گا، جملہ سنیے گا۔ سب سے بڑی خوبی اس میں یہ ہے جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے وہاں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی دیکھیے، ہم مارے پھرتے ہیں تویزوں کے پیچھے، دموں کے پیچھے۔ عزیزان من، جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے وہاں پہ کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ شاہ سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ کوئی بھی مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو شروع والے ارقاء میں وہ اپنی کہانی کو بیان کرتا ہے کہ میں نے اسے کیوں لکھا، وجہ کیا بنی، کیوں لکھا اسے۔ جتنے آپ دوست تشریف فرما ہے نا، میری بات آپ کو آنے والے سال تک نہیں بلکہ قبر کی دیوار تک یاد رہے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ نے دل میں جگہ دے دی ہے اس بات کو۔ کوئی بھی مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو شروع والے ارقاء میں وہ اپنی کہانی کو کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ میں نے اسے کیوں لکھا، وجہ کیا بنی۔ آپ فرماتے ہیں میں گزارش کر چکا ہوں، بہت بڑے عالم دین، بچہ آپ کے نامے اس میں گرامی سے واقف ہے۔ محمد بن سلیمان الجزولی، شاہ سلیمان الجزولی کے نام سے بھی مصر میں جانے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مصر کے دور مضافات میں سفر کر رہا تھا، جیسے یہ لالا موسیٰ اور اس کے مضافات میں میکن شریف ہے، میں یہاں پہ آیا ہوں، اس کے مضافات بنتے ہیں۔ اس زمانہ میں ماضی قریب کی بات ہے، 40 سال پیچھے چلے جائیں، بزرگ آپ کو بتائیں گے کہ پیدل سفر لوگ کیا کرتے، ان کے بزرگ بھی پیدل سفر کیا کرتے، حج بھی پیدل کیا کرتے۔ اسی طرح ماضی قریب کی بات ہے، یہ تو میں بڑی پرانی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں پیدل سفر کر رہا تھا، میں ایک مقام پہ پہنچا، مجھے وضو کی حاجت ہوئی، مجھے کنواں تو مل گیا، کچھ چیز نہ مل سکی، کچھ ذریعہ نہ مل سکا کہ میں کنویں سے پانی نکالوں اور اپنا وضو بناؤں۔ کہتے کافی آس پاس ڈھونڈا، کچھ چیز میسر نہ آ سکی، کافی ڈھونڈا۔ اب سب نے میری طرف دیکھنا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، دیکھنا ہے۔ کہتے اس کنویں کے ساتھ ایک جڑواں مکان، اس مکان کی چھت پہ، توجہ فرمائیے، چھت پہ 7 سال کی بچی کھیل رہی ہے۔ میں اس بچی سے کہتا ہوں بیٹا میں نے وضو کرنا ہے، مجھے کوئی رسی اور ڈول دے دو، چلے آج کل کے زمانے میں یہی کہہ لیتے ہیں، کچھ چیز دے دو، کوئی برتن دے دو، میں پانی نکالوں اور اپنا وضو بناؤں۔ عزیزان من توجہ فرمائیے گا، وہ بچی پوچھتی ہے چچا آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں محمد بن سلیمان الجزولی میرا نام ہے۔ جب اس بچی نے نام سنا تو بڑا فصیح اور بلیغ جملہ کہا، توجہ فرمائیے گا، بڑا فصیح اور بلیغ جملہ کہا، شاہ سلیمان الجزولی اللہ کا اتنا بڑا ولی ہو کر بھی اسے ضرورت ہے کوئی چیز دی جائے اور وہ کنویں سے پانی باہر نکالے۔ نہیں سمجھے آپ نے سمجھا رہے آپ چپ کر گئے، کچھ بندے چپ کر گئے، شاہ سلیمان الجزولی بھی چپ کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا تو میری بات کو سمجھی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اپنے گھر سے کوئی برتن دے دو، میں نے وضو بنانا ہے، کنویں سے پانی نکالوں۔ وہ بچی مسکراتی ہے، توجہ فرمائیے گا، مسکراتی ہے، اپنی گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر وہ اپنا تھوک اس کنویں میں پھینکتی ہے، تھوک کنویں میں پھینکتی ہے۔ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں یہ سمجھ نہیں سکا کہ تھوک کنویں میں پہلے پہنچا کہ کنویں سے پانی پہلے باہر آ گیا۔ اب فرماتے ہیں وضو میں بھول گیا، میں نے کہا بیٹا وضو میں بعد میں کروں گا، مجھے بتا تجھے یہ کمال کہاں سے ملا۔ عزیزان من وہ بچی کہتی ہے
چچا گھبرائیے مت، یہ کرامت دیکھ کے میں نے اپنی آقا و مولا کی بارگاہ میں درود اتنا پڑھا ہے، رب نے میری زبان کی گرہ کو کھول دیا ہے۔ سنیو، درود سے بند گرہ کھل جاتی ہے، درود پڑھنے سے حاضری حضوری کی کیفیت میں بدل جاتی ہے، درود پڑھنے سے بندہ مکہ شریف میں ہوتا ہے، حاضری مدینے میں بدل جاتی ہے، درود پڑھنے سے میرے بھائی بندہ حضور کے قریب ہو جاتا ہے، لجپال آقا کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑی عقلی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، درود رب کی رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے۔ جب کہا جائے نا درود پڑھو، میں پچھلے دنوں ایک علاقے میں تھا، ادھر سرگودا کی سائڈ، جب محفل ختم ہوئی تو ایک بزرگ مجھے سینے سے لگا کہ بڑا ہی روئے، اتنا روئے کہ میں بھی رونے لگ پڑا، اس انداز سے وہ رو رہے تھے۔ میں بھی آپ دیدہ ہو گیا، کہتے میں آپ کی بات سن کے تو رویا ہوں، مگر میں اس بات سے بڑا رو رہا ہوں، اس بچی میں اتنا کمال تھا، اس کی ماں میں کتنا کمال ہوگا۔ وہ مائیں پتہ نہیں کہاں چلی گئیں جو اپنی گود میں بچے کو لے کے حضور کا درود پڑھا کرتی تھی۔ وہ مائیں ایسی مائیں تھی، ہماری مائیں، یہ بزرگ میرے بیٹے ان سے پوچھئے، وہ ایسی مائیں تھی اپنے بچے کو گود میں رکھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی۔ بچہ جوان ہوتے ہوتے حضور کا عاشق ہو جاتا تھا۔ عزیزان من، ماں ہی ایسی ہستی ہوتی ہے جس میں تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات درود پاک کی ہو رہی تھی، کچھ بزرگ آپ دیدہ بھی ہوئے ہیں میری اس بات کو سن کے۔ اللہ یہ آنسو قبول فرما اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ آج میکن شریف کی سرزمین پہ چھٹی سالانہ عظیم الشان محفل نعت و خطاب انعقاد پذیر ہے۔ مانی یہ محفل عاشق رسول، کشتہ عشق و محبت، میکن شریف کی شان جناب محترم المقام چودھری امتیاز صاحب ہر سال مانی یہ محفل ہے، ہر سال آپ کے لیے اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات ہے، ہم روز جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ عمرے کے ٹکٹ ہمیں ملتے ہیں، مگر انہوں نے برابر رکھا ہے کام کو۔ اگر ایک طرف عمرے کے ٹکٹ ہے تو دوسری طرف جہیز فنڈ بھی رکھے ہیں، بچیوں کی جہیز کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیں جس محبت، احترام، عقیدت کے ساتھ دیار غیر سے اپنے ہاں اپنے گھر میں آ کے وہ اتنا عظیم شان پروگرام کرتے ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے میرے لجپال آقا، کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سے اس کا صلہ چودھری صاحب کو، ان کے رفقا کو قبولیت اور مقبولیت کی شکل میں عطا فرمائیں۔ عزیزان من، میکن شریف کی اس محفل کو پوری دنیا جانتی ہے، سالانہ پروگرام ہوتا ہے، اور آج پہلی حاضری میری اس خوبصورت اور بہترین لوگوں میں سونے چہرے بیٹھے ہو۔ اللہ تانوں آباد رکھے، تسی بستے رہو، جس محبت عقیدت احترام دے نال تسی اس محفل سے تشریف لے آئے ہو اور لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا آنا، اتھے بہنا، حضور دی محفل نو سننا قبول فرمائیں۔ نامور ثنا خان آج چوتھی دفعہ آپ ان کو سنیں گے، کاظم بھائی تشریف فرما ہے انشاءاللہ العزیز۔ جعفر ملت اسلامیہ مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب کا خوبصورت خطاب بھی ہوگا۔ عزیزان من، بڑی پیاری شخصیت ہے، بڑا میٹھا انداز ہے، سرائکی میں ویسی بڑی مٹھاس ہے۔ خواجہ غلام فرید، خواجہ محمد یار فریدی نے کہا تھا ایک باری لنگ ہاتھ تو ساڑی جاتے ہیں۔ آج محفلہ کروان والے اور محفلہ چہان والے علی کو خواہش ہوتی ہے ایک باری لنگ ہاتھ تو ساڑی جاتے، داریاں کرے سا سکہ لہاتے، پھول پاڑ مشری الائچی مگیسا، اتر گلابہ تھی مل مل تبیسا، کنگی کریسا کول بویسا دولا بنا کے، ایک باری لنگ ہاتھ تو ساڑی جاتے۔ شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لگ لال نیلم تپہراج ہیرے، یا رسول اللہ جی اجتا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے، جو کچھ بھی دیسا دیسا رجا کے، ایک باری لنگ ہاتھ تو ساڑی جاتے۔ تو ملتان مدینہ الاولیاء سے ایک بڑی شخصیت آج کل نہیں بلکہ 2-3 سال سے 4 سال سے ہم بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ نے بڑا نام اور مقام اس شخصیت کو دے رکھا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ عزیزان من، بات تھوڑی آگے بڑھاتے، میں انتظار کر رہا ہوں تلاوت کے لیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی کے در انتہائی خوبصورت شخصیت
اللہ کی ذات نے قرآن پڑھنے کا ملکہ دے رکھا ہے شخصیت کو. میرے برادر اکبر بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, بڑی شفقت فرماتے ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں. آج کل اس خطے کو اپنی محبت سے نواز رہے ہیں لالا موسیٰ کو. میں گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ, انتہائی معتبر اور محترم نام نامیس پہ گرامی, قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی سونی تلاوت کرنے والی شخصیت, بڑا سونا انداز, بڑا خوبصورت انداز اور بڑا خوبصورت شخص ہے جسے میں بلا رہا ہوں مائک پہ اپنے نعروں میں استقبال کرنا ہے. بڑے ادب کے ساتھ فخر القراء, زینت القراء, استاذ القراء, بندہ نواز, جناب محترم مقام فخر القراء قاری اسد نواز صاحب دامن برکات و کرسیہ تشریف لاتے ہیں. تشریف لا کے رب کی بارگاہ میں لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت حاصل فرماتے ہیں. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے مسکراتے چہروں کے ساتھ گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کے, گھٹنوں سے گھٹنے میں نے گھٹے, گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کے اگر نعرے کا جواب دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر, مہربانی, نعرہ تکبیر, ہاتھ چک کے ذرا گھڑے ہیں تو نعرہ تکبیر. اسی کی مہربانی فرمائیں. سوڑی انج بیٹھے جس طرح میں بیٹھے ہیں ایسا تشریف فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اچھی آواز نہ, نعرہ رسالت, بلند آواز سے نعرہ رسالت. یہ ربیع نور شریف کی سہانی صبح ہے. ہر وقت ہر لمحہ ربیع نور شریف میں فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ خوش ہو رہا ہے, حضور خوش ہو رہے ہیں. مہربانی فرمائیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, آمد مصطفیٰ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى. وللآخرة خير لك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله. برادر اسلام محترم جناب عمران چشتی صاحب حکم فرما رہے ہیں کہ نعت شریفی پڑھو، تو آپ حضرات سن ہی رہے ہیں کہ ہمارا گلا تلاوتوں والا نہیں تھا تو مولوی والا گلا ہے، بیان کر کر کے تو گلا بھاری ہو جاتا ہے، تلاوت کے لیے گلا مدین چاہیے، تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مطابق چند اشعار نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتا ہوں۔ ہم پرانے لوگ ہیں، پرانے ہی شعراء کا کلام ہے، وہ اتنا جو آج کل ماحول کے مطابق کلاسیکل کلام نہیں ہے، وہ سادے ہی ہیں مگر عشق میں لبریز ہیں۔ تو یہ 30-35 سال 40 سال پہلے پڑھا ہے، تو اب دیکھنے میں تو جوانوں ماشاءاللہ عمر کافی ہے، اس بستی میں دے میں مجھے آتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اور میری بڑی یہاں پہ جاتے ہیں، ہمارا اپنا گھر ہے، پیر محمد حسن صاحب میرے ایک رشتے کے اعتبار سے بھانجے لگتے ہیں، تو ہمارا ادھر آنا جانا عرصے تھا۔ تمام احباب چشتی صاحب فرما رہے تھے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کے فضائل، تو بندہ وہی ہوتا ہے جو بات سنے اور اس پہ عمل کرے۔ ایک ہوتا ہے کال کال، دوسرا ہوتا ہے حال حال۔ کال کا معنی کہہ دیا، حال کا معنی آپ اس پہ عمل کریں۔ تو اب جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کر کے آپ نے دکھانا ہے۔ پڑھیے صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
کلام سے پڑھنے لگا ہوں، اس کو سرکار کی لوری کہتے ہیں۔ اگر سمجھ آ جائے تو ساتھ شامل ہو جانا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا آمینہ بی بی کے گلشن میں، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ سبحان اللہ۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج کرو دیوان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ مائیں گود میں بچوں کے لیے لوری کہتی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، یہ حضور کی لوری ہے۔ اللہ اللہ بلند آواز سے پڑھیں، ہم تیار کر رہے ہیں مہمان خانوں کے لیے اور مہمان مقررین کے لیے، ہم میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم۔ ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ بلند آواز سے اللہ اللہ لا۔ ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ السلام کی دعا ہے اور بشارت ہے اور سند ہے، جس منہ سے حضور کی نعت پڑھی جائے آقا کریم علیہ السلام کی، اس کے لیے برات کی دعا ہے، یہ تیرا منہ سلامت رہے، جو چاہتا ہے اس کا منہ سلامت رہے۔ اب تو ہم لوشن کریمیں وغیرہ لگا کے نہا دھو کے صاف کر لیتے ہیں، بعد مرنے کے پتہ چلے گا یہ حضور کے ثناءخوان کا چہرہ ہے۔ اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، آیا والی تو جگ کا
مقبول. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا والی ہو جاگے گا، آیا والی ہو جاگے گا اور اللہ کا مقبول. شافع محشر ساقی کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، پیارا محمد رسول نبی جی. اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو. یاسین طہ کملی والا، یاسین طہ کملی والا، یاسین طہ کملی والا، قرآن کی تفسیر. سبحان اللہ، قرآن کی تفسیر. واہ واہ. یاسین طہ کملی والا، یاسین طہ کملی والا، قرآن کی تفسیر. حاضر و ناظر شاہدوں کا سم، حاضر و ناظر شاہدوں کا سم، آیا سراج منیر نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اشعار تو اور بھی تھے، ایک دو اشعار حضور میاں صاحب کے، کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ محفل اس کی کمپلیٹ نہیں ہوتی جس کے اندر حضور میاں صاحب کا کلام شریف نہ پڑھا جائے. چونکہ حضور میاں صاحب کا جو ذاتی تعلق ہے میں سب اسے لانا چاہیے ضلع گجرات سے. آپ ادھر کھڑی شریف میں یہاں سے جد فرما کے گئے. ایک مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مبارک والی سجنا تے خوش مشکان ڈولیاں او دشمن سے سہاگے سجنا تے خوش مشکان ڈولیاں دشمن سے سبحان اللہ.
ایک دفعہ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اونچی آواز میں رکھو سبحان اللہ۔ اچھا جی دوے ہاتھ بلند کرو، جوانوں کو دعوت۔ یہ میرے سائیڈ، میرے دائیں ہاتھ کے سائیڈ بڑے خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں، اگر قریب آ جائیں گے تو مہربانی ہوگی، مہربانی۔ میں دعا دیتا ہوں، آج 5 عمرے کے ٹکٹ ہے، ایک دفعہ میں نے ان کو بھی دی، آپ کو بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت صاحب زینت مسجد صدارت بیٹھے وہ آمین کہہ دیں گے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ جو ان سے ایک قدم آگے آئے ایک دفعہ تو مدینے جائے، مہربانی تھوڑا قریب آئے، مدینے جنہیں جانا ساڑھے نیڑے آئے۔ اچھا ادھر ہو جی، سلام بزرگ بیٹھے ہیں، جوان تھوڑا خوش عزیزان گرامی، اگر آپ اب نے تلاوت کلام رحمان کو سنا، اس کے بعد ناز شریف فخر القرآن زینت القرآن قاری حسن نواز صاحب آپ احباب کے سامنے اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے۔ زینت مسند صدارت پیر طریقت و شریعت آپ شارح محمد الدانش صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر احسن رضا قادری صاحب تمام برکات کو خوشیاں اسٹیج کی زینت کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ فخر القرآن قاری سلیم صاحب، قاری عبدالوحید صاحب، عبد الواجد صاحب، حاجی محمد اقبال صاحب، قاری صفدر صاحب، محمد امجد کیلانی صاحب، علامہ نول اتاری صاحب اس وقت ہمارے اسٹیج کی رونق ہے، اور ایک ثنا خان جو بالکل میں نے پہلے بھی تعارف کرایا آپ سب احباب کے سامنے تشریف فرمائیں، ان کو دعوت مائک دینی ہے۔ سانو سنیے نو کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ آپ کی اجازت ہے جی صرف 5 منٹ کی حاضری۔ عزیزان من ہم سنیوں کو کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ آپ ہی میلاد مناتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ نے میلاد منانا ماشاءاللہ۔ عزیزان من میلاد کیوں مناتے ہیں؟ چوتھے مصرے چ میں دساں گا سنی میلاد کیوں مناتا ہے۔ پیر صاحب تشریف فرما ہے، چودھری امتیاز صاحب 1 سال کے بعد ان کے برادر تشریف فرما ہے، اتنی بڑی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، بیان غیر باہر سے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں، مگر یہاں اپنے لوگوں میں آ کے 5 عمرے کے ٹکٹ 5 جہیز فنڈ اب سب کو دعوت دی جاتی ہے، تشریف لاتے ہیں، بیٹے سونے میرے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایڈیاں سونیاں زباناں نے جنہوں نے تسی کہتے ہو سبحان اللہ۔ اللہ چہرے آباد رہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کسی تمیزے کے محتاج نہ ہو، یہ ہاتھ جو سبحان اللہ کے لیے بلند ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند رکھو۔ چودھری امتیاز ان کے برادر خوش ہو جائیں گے، تم لوگ نعرہ لگاؤ گے، ان کا میلاد ہو جائے گا۔ سجاد بلند کر کے آخرا نعرہ تکبیر، آواز آنی چاہیے، بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ چودھری امتیاز صاحب بھی ہاتھ بلند کریں گے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ہمیں کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ جھڑیے کیوں لگاتے ہو؟ راہوں کو سجاتے ہو، کیوں سجاتے ہو راہوں کو؟ میلاد کیوں مناتے ہو؟ دوستوں کو بلاتے ہو، مہمانوں کو بلاتے ہو، اسٹیج سجاتے ہو، کیوں ملاتے ہو میلاد؟ چوتھے شہر سے میں دساں گا اسی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ مسادرہ سبحان اللہ کہہ کے حق ادا کر دینا۔ اور میرے بھائی جنہیں دور بیٹھے ہو نیڑے آ گیا، اللہ جو نزدیک ہو کر بیٹھے حشر والے دن حضور کے قریب ہو جائے، قریب ہو کر بیٹھے نیڑے آ جائے، مہربانی فرما مجھے گلدستہ بن جائے گا، مہربانی مکے پاک کی دھرتی نو غسل دے کے، مکے پاک کی دھرتی نو غسل دے کے اندر رحمت دا پھر چھڑکایا رب نے۔ لمحے کے لیے میں نے نیند نہیں کی، اس لیے میں بیٹھا ہوں، کھڑا بھی ہو کے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ پھر آپ میلاد ذرا سماعت فرمائیے گا، مکہ پاک کی دھرتی نو غسل دے کے۔ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، میکہ شریف کی سرزمین ہے۔ چودھری امتیاز صاحب ان کے برادر اور پیر صاحب زینت مسجد صدارت صاحبزادہ والا شان تشریف فرمائے، علماء کرام بیٹھے ہیں، کڑیا بستی بستی ہمارے سر کے تاج علماء کرام میلاد کو بیان کرتے ہیں، پاگل ہے نہیں۔ چوتھے شعر میں میں بتاؤں گا سنی ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اور کس کی سنت کو سمجھ کے مناتے ہیں۔ مکہ پاک کی دھرتی میں غسل دے کے اندر رحمتہ دا پھر چھڑکایا رب نے، کملی والے محمد جی میں جایا قسم رب دی ہوئے کملی والے محمد جی میں جایا قسم رب دی ہوئے بنایا رب نے۔ آج ہمیں نہ کسی دا پیر اٹھتے، میرے شیروں کو سننا مہربانی فرمایا، ضائع نہیں کرنا، آج آئے نہ کسی دا پیر اٹھتے، پیر دتانی دھرتی تے سایہ رب نے۔ میں نے
तीसरा शेर का है, आपने सुभान अल्लाह भी कहा। अगर बात सच है तो कहो ना बाबा जो सुभान अल्लाह, फिर क्या तो खुश होके कहो आए, घबरा के नहीं, सखियों की बारगाह में आके बैठा वापस से बोल सुभान अल्लाह। मक्के पाक की धरती में गुस्सा देके अब तक रहमत दा फिर छड़काया रब ने, कमली वाले मोहम्मद ने जिवे चाया कसम रब दी उवें बनाया रब ने। आ जावे ना किसी दा पैर उते, पैर की तारी धरती ते साया रब ने। चौथा शेर है, इकट्ठा नबियां दी रूहां नु करके ऊपर अर्श मिलाद मनाया, इकट्ठा नबियां दी रूहां नु करके ऊपर अर्श मिलाद मनाया रब ने। कुल नबियां सोने दी तस्बीह की थी, कमली वाले नु शायद बनाया रब ने। तब्बू सदा समाना दा दान के बड़ा सोना पिंडाल 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 सजाया रब ने। दीवे बाल के तारियां सारे दे सूरज रोशनी गई चमकाया रब ने। फिर की कीता, फिर सिदरा उते स्टेज बनाया, स्टेज बनाया, सिदरा उते स्टेज बनाया। जिब्राइल नकीब बनाया रब ने, जिब्राइल तलावत भी याद करना है, जलसा यार दा शुरू कराया रब ने। रूहे आदम ने हमद बयान की थी, रूहे ईसा ने फिर बुलाया रब ने। रूहे आदम ने हमद बयान की थी, रूहे ईसा ने फिर बुलाया रब ने। इब्ने मरियम नु नाम दा हुक्म देके, इब्ने मरियम नु नाम दा हुक्म देके जी यार दा शान बढ़ाया रब ने। नबियों पढ़ो दरूद हुजूर पे, फिर आप खिताब फरमाया रब ने। नबिया पढ़ो दरूद हुजूर पे, फिर आप खिताब फरमाया रब ने। चौधरी इम्तियाज मेकर शरीफ दी झड़ियां नाल तुसी इतराज करदे हो, और तुसी झड़ियां ते इतराज करदे हो। पूछो उलमाए कराम से, मैं बात सच कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तुसी झड़ियां ते इतराज करदे हो, झंडा सोने राम चलाया रब ने, चलाया रब ने। असगर ओदे कोलों की गायब है, की गायब है? जिदे सामने सब कुछ बनाया रब है, जिदे सामने सब कुछ बनाया रब है। या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाला मेरे सामने बैठा हो और सुभान अल्लाह इतनी छोटी आवाज में कहे, बड़ी अजीब सी बात है। मोहब्बत से मिलाद वाला बोले सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। तेरी सिफ्त च केड़ा कलाम है? बस बात खत्म कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। नहीं शायद मेरी हाजिरी हो, वक्त मिला तो फिर आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो बड़ी आसानी के साथ मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तवज्जो फरमाइएगा। असगर ओदे कोलों की गायब रहना, जिदे सामने सब कुछ बनाया रब ने। कमली वाला है कुल्ली मुख्तार साडा, कमली वाला है कुल्ली मुख्तार साडा, जो चाहे करके बहा सकता। कमली वाला है कुल्ली मुख्तार साडा, जो चाहे करके बहा सकता। तवज्जो फरमाइएगा मेरे भाइयों, साथ चलिएगा। एक कहानी आपकी नजर करना चाहता हूँ। कमली वाला है कुल्ली मुख्तार साडा, जो चाहे करके बहा सकता। चंद तोड़ सकता, फिर जोड़ सकता, चंद तोड़ सकता, फिर जोड़ सकता। डूबे हुए सूरज पीछे हटा सकता, निकल जाए कतादा दी आंख पर, लब ला के ठीक फरमा सकता। कमली वाला है कुल्ली मुख्तार साडा। कमली वाला है कुल्ली मुख्तार साडा, जो चाहे करके बहा सकता, चंद तोड़ सकता, फिर जोड़ सकता। डूबे हुए सूरज पीछे हटा सकता, निकल जाए कतादा दी आंख पर, लब ला के ठीक फरमा सकता। प्यासा होवे इस्लाम दा जे लश्कर, चश्मे उगला दे विचों चला सकता। के हक दे बादल जकार हाथर सड़ियां होइयां खजूरां उगा सकता। बुहारी शरीफ अंदर कमली वाला हर कबर विच, कबर विच आ सकता। मेरे आका गुस्सा कहीं नहीं देखा, इतना बड़ा मौजज़ा कहीं नहीं देखा। स्टेज पे बैठे हुए हर जी शौर इंसान की नजर करना चाहता हूँ। आप बड़े लोग हैं, मेरे आका गुस्सा कहीं नहीं देखा, इतना बड़ा मौजज़ा कहीं नहीं देखा। सोनिया तेरी जुबान के सच पे सदा किए सजदे, तेरी कसम है अब तक खुदा नहीं देखा, तेरी कसम है अब तक खुदा। मेकर शरीफ जो सुभान अल्लाह के अंदर आवाज आएगी तो नहीं है? तेरी कसम है अब तक खुदा नहीं देखा। और आशिकों आखिरी दो मिसरे हैं और काज़िम अली मदनी साहब माइक पर तशरीफ लाएंगे। बिन देखे जो खुदा को खुदा मान लिया है, बिन देखे जो खुदा को
والے کا کہاں مان لیا ہے، بس ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے جو خدا کو خدا مان لیا ہے، بس ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا، تسی بھی بن جو بس ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا۔ سلام ہے میرا دونوں ہاتھوں سے چودھری امتیاز صاحب اور ان کے برادران اور میکن شریف کے ہر اس فرد زینت مسند صدارت صاحبزادہ صاحب سے لے کے تمام علماء کرام اور آپ سب احباب دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت ہے۔ اللہ آباد رکھے آپ کو جو بول رہے ہیں، یہ زبانیں سلامت رہے، چہرے سلامت رہے، ان کے گھر سلامت رہے، آباد رہے، جو حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اپنے آواز سے پہلا ثنا خان آپ احباب کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ملتمس ہوں بڑے دب کے ساتھ دکھن منڈی سے کاظم علی مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں بندہ نواز، اور میرے لجپالا کا کی بارگاہ میں اپنے خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ اسی نعرہ دے بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سجاہت بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور دایا ہاتھ سارا غریب اچھے درد دینا ہاتھ میں چکے مہربانی فرمائے بزرگاں کے معافی دے جمانہ دعوت، نعرہ تکبیر، آواز نہیں آ رہی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اور سوڑیاں تو نرم کلیم تو بے کہ تیری آواز نہیں نکلتی، سلام دونوں طرح نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ لیا میکن شریف، آستانہ لیا میکن شریف، محترم کاظم علی مدنی صاحب تشریف لاتے اور بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لب شیخ کا شرف حاصل فرماتے۔ آپ بڑی محبت سے بابا بلند درود پاک کا نظرانہ پیش فرماتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام حاضرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امتیاز مجر صاحب کا، شہباز بھائی کا، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اتنا بہت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، اور نہایت مشکور ہوں ان بھائیوں کا، اور خصوص الحاج پیر احسن رضا صاحب کا، کہ جنہوں نے اس بدرین چیز کو اس بار پھر حاضری رکھا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا پروگرام کروانا، آپ لوگوں کا محفل میں آنا سننا، میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک شعر آپ کی نظر، اس کے بعد اپنی حاضری شروع، کہ شاعر نے کیا خوب لکھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ عمران بھائی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محفل کروانے والوں کا بھی ذکر اور محفل سننے والوں کا بھی ذکر ہوگا، کہ جو اس محبوب کو محبوب ہیں وہی محفل سجاتے ہیں اور وہی سننے آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، بن بلائے کوئی بھی نہیں۔ چند لمحات کی حاضری ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ جدا دیجیے گا، انشاءاللہ حاضری مکمل۔ تمام حضرات آقا کی بارگاہ میں کوئی زبان خاموش نہ رہے، عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھے صلی اللہ علیکہ یا وسلم
جس سمندر کا کنارہ نہ ہو، جس سمندر کا کنارہ نہ ہو، وہ سمندر عبور کیا ہوگا؟ پھر ہم سے ذکر حضور کیا بیچ رہا ہے خدا آپ پہ سلام اور سلام، پھر ہم سے ذکر کہ میں نے جب کھول کے